السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حسنی رضوی یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل تک جو ہم آپ کو بتائے تھے فرائض وضو کے بارے، فرائض نماز کے بارے میں، اور اس کا خلاصہ کرتے ہوئے جو ہے کل فرائض نماز کی جو ہے آخر میں خروج بیسنی کے بارے میں جو ہے بتایا گیا تھا، یعنی کہ ہم نماز سے کیسے فارغ ہوں، فری ہوں۔ اب یہاں پہ جو مسئلے آ رہے ہیں واجبات نماز، یعنی کہ نماز کے اندر کون سی ایسی چیز ہیں جو واجب ہیں، جس کے بنا پر ایک بھی چیز اگر باقی رہ جائے، چھوٹ جائے، یا تو سجدہ سو لازم آ جائے گا، اگر سجدہ سو نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے نماز دوبارہ لوٹانا فرض ہو جائے گا، نماز ہی نہیں ہوگی تو نماز دوبارہ لوٹانا فرض ہو جائے گا۔ ان باتوں پہ جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، یعنی کہ تکبیر تحریمہ جو ہے فرض ہے، مگر اللہ اکبر بولنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2 سے لے کر کے 8 نمبر تک جو ہے المختصر میں کہہ دیا گیا الحمد شریف پڑھنا، یعنی اس کی 7 آیتیں کے ہر آیت مستقل واجب ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ 7 آیتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا جو ہے واجب ہے۔ بے ترتیب اگر پڑھیں گے یا کوئی بھی شبد اس میں چھوڑ دیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا، جس کے بنا پر نماز نہیں ہوگی۔ ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے۔ نمبر 9، سورت ملانا، یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے ثم نظرتم عبسا وبصر ثم ادبر واستکبر، یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی کے برابر پڑھنا۔ یہاں پہ جو ہے ایک بات ذہن میں آ رہی ہوگی، جب 9 نمبر کی صورت ملانے کو جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے، تو یہاں سے جو ہے اصل میں جو ہے حکم ہوا ہے کہ اس کو اصل میں جو ہے قرات کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ قرات کرنا کیا ہے، فرض ہے، یعنی کہ 1 آیتوں کا پڑھنا فرض ہے۔ اس کو خلاصہ کرتے ہوئے جو ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا کہ اس کو جو ہے قرات کو جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 1 آیت کا پڑھنا فرض ہے اور 3 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے، اس بنا پر جو ہے یہاں پہ جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہاں پہ بتا بھی دیا گیا ہے۔ نمبر 10 و 11، نماز فرض میں 2 پہلی رکعاتوں میں قرات واجب ہے، جیسے کہ ابھی جو ہے ہم نے پیچھے بتایا تھا آپ کو تیسرے نمبر کی جو ہے فرائض جو ہے بتایا تھا، وہ قرات کا ذکر تھا، ہے نا۔ مگر یہاں مصنف علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی فرض کی جو ہے پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی، یعنی کہ 1 آیت کا الحمد شریف کے علاوہ 1 آیت کا پڑھنا کیا ہے، فرض ہے۔ 1 آیت کا پڑھنا فرض ہے، اور مطلقاً جو ہے یہاں پہ کہا گیا 3 آیتیں یا لمبی آیتوں کا، لمبی صورتوں کا یا لمبی آیتوں کا پڑھنے کو جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ 3 سے زیادہ پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا ہے، مگر یہاں پہ جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے۔ 12 اور 13، الحمد شریف اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعاتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، الحمد شریف کے بعد اس کے بعد سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعتوں میں واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں الحمد شریف جو ہے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جو ہے سورت ملانا، چاہے وہ جو ہے فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہیں یا جو ہے واجب کی جو ہے 3 رکعتیں ہوں، یا جو ہے پھر یہاں تک کہ نوافل وغیرہ کی جو ہے ہر رکعتوں میں جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 14 الحمد کا سورت سے پہلے ہونا،
यानी कि सूरत जो हम पढ़ते हैं कोई भी सूरत, उससे पहले अलहम्दु शरीफ का होना वाजिब है। नंबर 15, हर रकात में सूरत से पहले एक ही बार अलहम्दु पढ़ना, यानी कि हर रकात में जो है एक ही बार सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है, वो भी सूरत से पहले, सूरत मिलाने से पहले। नंबर 16, अलहम्दु व सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासल ना होना। फासल यानी कि बीच में कोई अजनबी आयत या अजनबी चीज़ को, कोई अजनबी अल्फाज को ना आना, फासल ना होना। आमीन ताबे अलहम्दु है, यानी कि जो है आमीन जो हम कहते हैं लास्ट में वलद्दाल्लीन के बाद जो आमीन कहते हैं, ये ताबे किसके हैं? अलहम्दु शरीफ के हैं, इसलिए जो है ये फासल नहीं है, ये अलग नहीं है। और बिस्मिल्लाह शरीफ ताबे सूरत है, ये अजनबी नहीं है। बिस्मिल्लाह शरीफ जो है ये क्या है? सूरत है, ये ताबे है किसके? सूरतुल फातिहा शरीफ की। ये सूरतुल फातिहा शरीफ से अलग नहीं है, इसलिए जो है इसे भी जो है फासिल नहीं माना जाएगा, अजनबी नहीं। नंबर 17, क़िराअत के बाद मुत्तसिल रुकू करना, यानी कि क़िराअत के बाद फ़ौरन, मुत्तसिल के माने होता है मिलना, क़िराअत के बाद फ़ौरन रुकू करना क्या है? वाजिब है। क़िराअत का रुकू करना क्या है? फ़र्ज़ है, और फ़ौरन रुकू करना वाजिब है। नंबर 18, एक सजदा के बाद दूसरा सजदा होना के दोनों के दरमियान कोई रुकन फासल ना हो। कह रहे हैं कि एक सजदा हमने किया और जब हम नमाज की उसमें जाते हैं, सजदे में जाते हैं, तो कह रहे हैं कि एक सजदा करने के बाद जो है बीच में कोई चीज़ का फासला, जैसे लंबा टाइम हम ले लेते हैं, ऐसा ना करना चाहिए, बल्कि फ़ौरन जो है दूसरे सजदे की तैयारी करनी चाहिए, दूसरा सजदा करना चाहिए। इसके दरमियान कम से कम इतना देर जो है बीच में जो है आप बैठें। कितनी देर? यानी कि बीच को बैठने को क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। दोनों सजदों के बीच में बैठने को क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। और जो है रुकू के बाद जो हम खड़ा होते हैं उसको क्या कहते हैं? कौमा कहते हैं। तो कहते हैं कि जब हम जलसा में बैठेंगे तो उस टाइम में कम से कम इतनी देर बैठें कि सुबहान अल्लाह एक बार कम से कम कह सकते हैं। क़िराअत के बाद मुत्तसिल रुकू करना। 18 में एक सजदे के बाद दूसरा सजदा होना के दोनों के दरमियान कोई रुकने फासिल ना हो, यानी कि इतना जो है आप जो है दोनों सजदे के दरमियान ना रुकें कि आप दूसरा रुकन जो है अदा कर सकते हैं, जैसे क़याम ले लीजिए या रुकू कह लीजिए, है ना। इस तरह से कोई ऐसा रुकन अदा होने का जो है इतना टाइम हम बीच में ना लें। तादील अरकान, यानी रुकू सुजूद व कौमा व जलसा में कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की कदर ठहरना। क्या कह रहे हैं? तादील अरकान, यानी रुकू हो या सजदा हो या कौमा हो, कोई रुकू हो या सजदा हो या कौमा व जलसा में। कौमा तो बता दिया, रुकू के बाद जब खड़े होते हैं, और जलसा दोनों सजदे के दरमियान में, इसमें कम से कम इतनी देर रुकना चाहिए कि एक बार सुबहान रब्बियल आला, ये सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। नंबर 20, यूं ही कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, जलसा यानी दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना। कह रहे हैं कि कौमा किसे कहते हैं? रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। बाज़ आदमी हम क्या करते हैं, रुकू किए, रुकू के बाद सीधा सही नहीं होते हैं, हालांकि सेहत अच्छी है, सब कुछ अच्छे हैं, और फ़ौरन जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोल पाते हैं या नहीं बोलते हैं, फ़ौरन जो है सजदे में चले जाते हैं। तो उनका जो है यहाँ पे जो है ये जो है वाजिब जो है तर्क हो जाता है, जिसके बिना पे उन्हें नमाज जो है वाजिबुल अदा हो जाती है। सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना, यानी कि दोनों सजदों के दरमियान जो है बैठना और एक बार सुबहान अल्लाह कहने के जो है हिसाब से इतना वक्त जो है बैठना, ये क्या है? वाजिब है। क़स्दन क़ायदा उला, अगरचे नमाज नफल हो, क्या कह रहे हैं? क़ायदा उला जो है, चाहे वो नमाज जो है नफल हो या फ़र्ज़ हो, उसमें जो है क़ायदा उला क्या है? वाजिब है। जैसे हम 4 रकात की नमाज अभी पढ़े, ज़ोहर में पढ़ते हैं, इशा में पढ़ते हैं, 4 रकात वाली नमाज हो या 4 रकात वाली नमाज़ें हों या 3 रकात वाली नमाज़ें हों, जो पहले कायदे में बैठते हैं हम, वो क्या है? वाजिब है। और आखिर कायदा क्या है? वह फ़र्ज़ है। नंबर 23,
اور فرض و وطر و سنن رواتب میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا. کیا کہنا ہے؟ فرض وطر سنن یا جو ہے قاعدہ اولا کے جو ہے کسی بھی نماز میں ہو، چاہے وہ فرض ہو یا وطر ہو یا واجب وغیرہ کچھ بھی ہو، اس میں جو ہے اگر ہم تشہد نہیں پڑھتے ہیں تو یعنی کہ ہم نے جو ہے اس کو کیا کیا؟ واجب کو ترک کر دیا اور نماز نہیں ہوگی. دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے. کہہ رہے ہیں کہ دونوں قاعدے میں تشہد پڑھنا کیا ہے؟ تشہد یعنی کہ التحیات شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت نے جو ہے پرسوں پچھلے دن بتایا تھا کہ صرف جو ہے ہماری ذہن میں ہے 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں یا 4 رکعتوں تک کی ہی نیت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم 6 رکعت اور 8 رکعتوں کی بھی نیت باندھتے ہیں، اور یہ کس میں ہے؟ نوافل میں ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 رکعت سے زیادہ کی بھی ہم نیت باندھتے ہیں تو ہر قاعدے میں یعنی کہ ہر دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا ہے اور اس میں تحیات شریف پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، نہیں تو نماز واجب الادا ہوگی. تشہد واجب، ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا ترک واجب ہوگا. اگر آپ نے تحیات شریف کو جو ہے جیسے التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات کی جگہ پہ صرف تحیات کہہ دیتے ہیں تو یعنی کہ ایک لفظ کا آپ نے چھوڑ دیا. اگر ایسی صورتحال میں جو ہے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ چیز کو پڑھنا لازم ہوگا، نہیں تو پھر دوبارہ نماز واجب الادا ہو جائے گی، دوبارہ نماز ادا کرنی پڑیں گی. نمبر 26 میں 27 میں اور لفظ السلام 2 بار اور لفظ علیکم واجب نہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم سلام پھیرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لفظ السلام صرف اتنا واجب ہے، علیکم واجب نہیں ہے. نمبر 28 اور وطر میں دعائے قنوت پڑھنا. وطر میں جو ہے جب ہم وطر پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں جو ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے اور اس کے بعد جو ہے الحمد شریف کے بعد سورت ملاتے ہیں، سورت کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہم جو ہے تکبیر بولتے ہیں، ہے نا، تکبیر کے بعد جو ہے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو تکبیر بھی بولنا اور دعائے قنوت پڑھنا دونوں کیا ہے؟ واجب ہے. اور تکبیر قنوت یہ دونوں واجب ہے. 30 تا 35 عیدین کی 6 تکبیریں یعنی کہ عیدین میں جو ہے 6 تکبیریں ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ واجب ہیں. 36 میں اور عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع یعنی کہہ رہے ہیں کہ عیدین میں جو ہے دوسری رکعت کی تکبیر اور رکوع یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہیں. نمبر 37 میں اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یعنی کہ اس تکبیر کے لیے جو ہے جو ہم تکبیر بولتے ہیں وہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 38 اور ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرأت کرنا یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جہری نماز میں جو ہے یعنی کہ بآواز بلند جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اس میں جو ہم زور سے قرأت کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جہری کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے اور ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے یعنی کہ آہستہ آہستہ پڑھنا واجب ہے. اور ہر غیر جہری میں آہستہ یعنی کہ جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اسے جو ہے شرری کہی جاتی ہے یعنی کہ جہری میں زور سے پڑھنا اور شرری میں آہستہ آہستہ پڑھنا واجب ہے. ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یعنی کہ جہاں پہ جو واجب ہے وہ واجب کا ادا ہونا اپنی جگہ پر، آگے پیچھے نہیں، اور جو فرض ہے فرض کو اپنی جگہ پر ادا ہونا لازم ہے، یہ واجب ہے. نہیں تو اگر اس کے ترتیب کو آپ جو ہے آگے پیچھے کریں گے تو نماز واجب الادا ہوگی. رکوع کا ہر رکعات میں ایک ہی بار ہونا یعنی کہ رکوع جو ہم کرتے ہیں جیسے سجدہ ہم ہر رکعت میں 2 بار کرتے ہیں ویسے ہی ہر رکعات میں رکوع صرف 1 بار کا ہونا واجب ہے. اور سجود کا 2 ہی بار ہونا اور ہر رکعت میں سجدہ 1 رکعت میں صرف 2 بار سجدہ ہونا واجب ہے. 43 میں دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا یعنی کہہ رہے ہیں کہ دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا یعنی کہ دوسری بار جو ہے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 1 ہی بار قاعدہ کیا جائے گا، 2 بار نہیں کیا جائے گا.
44 اور 4 رکعات والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، یعنی کہ بعض آدمی جو ہے پہلی دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا، تو وہ سوچتے ہیں کہ تیسری رکعت میں کر لیں۔ بات پوری ہو رہی ہے، سن کر کے ہی جائیے گا، ہے نا۔ جیسے اب دوسری رکعت میں نہیں کیا بیٹھ پائے، قاعدہ نہیں کر پائے، تو ہمارے ذہن میں بعض ذہن میں کیا رہتی ہے، تیسری رکعت میں کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے کیا ہے، خلاف ترتیب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعات والی نماز میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، یہ جو ہے واجب ہے کہ آپ تیسری پر قاعدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھی ہو، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو اس ٹائم میں سجدہ تلاوت کرنا بھی لازم ہے۔ سجدہ تلاوت سمجھ گئے، یعنی کہ جس آیت پہ جو ہے سجدہ ہے وہ آیت کو پڑھے، وہ آیت جب آ گئی تو وہاں پہ سجدہ کرنا ہمارے لیے واجب ہے، لازم ہے۔ سو ہوا ہو تو سجدہ سو کرنا، یعنی کہ اگر آپ سے مسٹیک غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو سو کرنا، سجدہ سو کرنا لازم ہے، نہیں تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ 47 میں 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا، کہہ رہے ہیں 2 فرض ہو یا 2 واجب ہو یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ، یعنی وقفہ کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو، اتنا ٹائم تک نہیں رکنا چاہیے۔ نمبر 48، امام جب قرأت کرے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا، یعنی جب امام صاحب چاہے چپ چاپ آہستہ آہستہ پڑھیں، ہے نا، جسے شری کہتے ہیں عصر میں اور ظہر میں، یا زور سے پڑھیں، چاہے وہ فجر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، تو آپ کو چپ چاپ امام صاحب کے پیچھے میں صرف ثنا شریف پڑھنے ہیں، ہے نا، اور چپ چاپ رہنے ہیں۔ 49، سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کو جو ہے امام صاحب کے پیچھے میں قرأت نہیں کرنی ہے، جب امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو صرف کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو قرأت نہیں کرنی ہے، سورت نہیں پڑھنی ہے، الحمد شریف یا سورت نہیں ملانی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ارکان میں آپ رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہنا ضروری ہے، اگر سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری ہے، قاعدے میں آتے ہیں تو تحیات شریف پڑھنا جو ہے اگر قاعدہ اولیٰ ہے یعنی کہ واجب ہے تو اس کو جو اس میں صرف تحیات شریف پڑھنا لازم ہے، اور قاعدہ اخیرہ ہے تو اس میں جو ہے تحیات شریف اور جو ہے درود ابراہیمی شریف اور دعائے معصورہ شریف پڑھنا لازم ہے۔ سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا، مسئلے کافی لمبے ہیں لہٰذا جو ہے آج یہاں تک جو ہے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے کل جو ہے بیان کیا جائے گا۔ کسی کو کوئی سوال؟ جماعت ہو رہی ہے جی 2 رکعت چوک گیا جی آنے والا تیسری رکعت میں شامل ہوا جی، تو وہ کیا کرے گا؟ تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے، یا دوسری میں شامل جی ہوا یا چوتھی میں شامل ہوا، ٹھیک، پہلی رکعت اس کی چلی گئی، ہاں پہلی دوسری چلی گئی ہے یا کوئی بھی رکعتیں چلی گئی ہیں، تو کس چیز کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ سنا کا پڑے گا۔ وہ ثنا جو ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو جو ہے بہتر اور لازم یہ ہے کہ وہ آخری رکعت میں ثنا پڑھیں، وہ آخری رکعت میں ثنا پڑھیں، اور اس رکعت میں کس رکعت میں آپ جب تک امام صاحب کے ساتھ ہیں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، جب آپ اپنی پڑھیں گے نماز جو باقی رہ گئی ہے اس میں ثنا پڑھیں گے، ہے نا، آپ اپنی چھوٹی ہوئی جو ہے نا جب نماز پوری کریں گے مکمل کریں گے، امام صاحب سلام پھیر لیں گے، آپ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو جب آپ پہلی بار کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مالک پروردگار، ہم لوگوں نے مل کر کے بجماعت نماز عصر ادا کی ہے، ساتھ میں یہاں بھی جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا گیا ہے، مالک پروردگار ان تمام ذکر و اذکار کو اور ہماری نماز کو تو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا ہمیں نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفقت عطا فرما، ہمیں بولنے سے زیادہ بتانے سے پہلے اور ہم تمام حاضرین کو سننے سے
پہلے یا مالک پرور سننے سے زیادہ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما مولا ہمیں حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما مسلک اعلی حضرت کے اوپر سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المجید والکرم ومن یحمل لكم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین وقت ہدایت لک لا الہ الا اللہ